بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ گمنام زندگی تھی خاک چھانتا تھا، تیرے پوچھنے سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائیں گے، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائیں گے، آباد جس جگہ پر مدینہ ہے ہمارا۔ تو گزشتہ روز اس عنوان کے اوپر لب کشائی کی سعادت ملی کہ اولیاء بزرگان دین اور مدینہ منورہ کی مٹی مبارک، ان کے آستانے کے اوپر جو گرد و غبار مبارک ہے، اس کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ تو اسی ضمن میں ایک بات جو رہ گئی وہ آج عرض کر کے اپنی حاضری مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کل عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بے شک جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس کی قسم مدینہ کے غبار کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور اسی ضمن میں نے امیر تیمور کا واقعہ سنایا کہ وہ جب خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ کے باہر سے گزرا تو اس نے اس غبار سے پرہیز کرنے کی بجائے اس کی برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو یہاں مجھے قبلہ کعبہ پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب آپ سرکار کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو پیر و مرشد کی محفل ہوتی ہے نا، ماہانہ یا سالانہ محفل ہوتی ہے، وہ ماہانہ یا سالانہ محفل کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی کسان اپنے کھیتوں کو پانی دیتا ہے تو پانی کی باری ہوتی ہے۔ جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، زیادہ تر ہم لوگ اس کلچر کو جانتے ہیں کہ وہ پانی کی باری ہوتی ہے کہ آج اس کھیت کی باری ہے، آج اس کھیت کی باری ہے، آج اس کھیت کی باری ہے، اور جس کی باری ہے صرف وہی اس کھال میں سے پانی لے سکتا ہے اور کوئی نہیں لیتا۔ تو قبلہ دادا مرشد فرماتے ہیں کہ جب محفل ہو پیر و مرشد کے آستانے کے اوپر ماہانہ یا سالانہ، تو یوں سمجھیں کہ اس رات آپ کے کھیت کو پانی ملنے کی باری ہے، اور جو کئی ہے نا، کئی وہ اپنے موڈے پہ رکھ لیں، وہ اپنے موڈے پہ رکھ لیں اور بس جٹ جائیں۔ اور جو کسان ہوتا ہے نا، جسے فکر فردہ ہوتی ہے، جسے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ آج ہی میری باری ہے، اور اگر میں نے آج غفلت کر دی تو میری کھیتی ہری بھری کھیتی یہ جل کے خاک ہو جائے گی، اس کو پانی نہیں ملنا، دوبارہ باری پتہ نہیں کب آنی ہے۔ تو پیر و مرشد سرکار فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد کی سالانہ ماہانہ محفل کے اوپر اس طرح استادہ ہو جو، یا اس طرح ہوشیار ہو جو کہ آج رات کھیت کو پانی ملنا ہے، اور جتنا پانی اس کھیت کے اندر لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ خدمت کے ضمن کے اندر اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ وہ جو ماہانہ سالانہ محفل ہوتی ہے نا، اس کے اندر جو لوگ خدمت کے اوپر مامور ہوتے ہیں ان کو حاضرین کی نسبت زیادہ فیض ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو خدمت کے اوپر مامور ہوتے ہیں نا، ڈیوٹی والے لوگ جو ہوتے ہیں، کوئی سیکیورٹی پہ کھڑا ہے، کوئی دسترخوان پہ کھڑا ہے، کوئی گراؤنڈ کی تراش کر رہا ہے، کہ کوئی مہمانوں کو ریسیو کر رہا ہے، کوئی ہاتھ دھلا رہا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے، حضور غوث پاک کی محفل کے جب مہمان چلے جاتے ہیں ان سارے برتنوں کو دھوتا ہے، اس کے بعد وہ ان برتنوں میں سے بچی ہوئی کھیر کو، حلیم کو ایک برتن کے اندر جمع کرتا ہے، کوئی لنگر شریف پکاتا ہے۔ مختلف ڈیوٹیاں ہر کسی کو جہاں سائیوں نے ڈیوٹی دی ہوئی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس ڈیوٹی کے اندر جو لوگ شامل ہوتے ہیں نا، حاضرین سے زیادہ فیض وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس ضمن میں قبلہ کعبہ پیر و مرشد ایک واقعہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، آپ سب دوستوں نے سنا ہوا ہے۔
اچھا، میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جنہوں نے سلامیاں دی ہوتی ہیں نا، سلامیاں ملتی انہیں کو ہیں۔ اور میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد پیر طریقت شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب، آپ سرکار کی کیفیت یہ ہوتی تھی جب آپ بابا جی صاحب کی سالانہ محفل پہ تشریف لے کے جاتے یا جب بھی آپ وہاں تشریف لے کے جاتے، آپ فرماتے ہیں کہ گھر سے نیا جوڑا پہن کے جانا اور اس جگہ پہ جا کے آستانِ عالیہ شریف، وہاں کچی مٹی کا وہ دور تو الحمدللہ رب العالمین سائیوں کے صدقے سے وہ کچی مٹی کا دور تو ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے۔ جب ابھی مزار شریف ابتدائی طور پہ تعمیر کے مراحل میں تھا تو پرانا آستانہ شریف تھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں جاتے تو بابا جی صاحب کی چارپائی کے نزدیک کچی مٹی کے اوپر زمین پہ بیٹھ جاتے، اس چیز کا خیال تک نہ کرتے کہ ہمارے کپڑوں کو مٹی لگ جائے گی، خاک لگ جائے گی، مٹی لگ جائے گی۔ تو فرماتے ہیں اس چیز کا تصور تک نہ ہوتا، جہاں جگہ ملتی اسی جگہ کے اوپر بیٹھ جاتے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو محفل مبارک ہوتی نا، اس کی جو روٹیاں جب ہم تقسیم کرتے تو اپنی یہ جھولی کے اندر نیا سوٹ پہن کے جانا اور جھولی کے اندر وہ تندور سے نکلتی روٹیوں کو اپنی جھولیوں میں بھر لینا اور بابا جی صاحب کے آئے ہوئے مہمانوں کو وہ روٹیاں تقسیم کرنی۔ اصل میں یہ جو نقطہ اس میں سائیوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے نا، وہ نقطہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس لڑکے کا باپ فوت ہوا نا اور اسے جہنم کا عذاب دیا جا رہا تھا، تو اس لڑکے نے آ کے حضور غوث پاک سے عرض کی کہ جی اسے عذاب دیا جا رہا ہے میرے باپ کو۔ تو حضور غوث پاک سرکار نے پوچھا، سوال یہ پوچھا کہ کیا وہ کبھی میری گلی سے گزرا ہے؟ لمبا واقعہ سب نے سنا ہے، میں اختصار کے ساتھ انڈیکیٹ کر رہا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کیا وہ کبھی میری گلی سے، میرے مدرسے کی گلی سے گزرا ہے؟ انہوں نے کہا جی گزرا ہے۔ حضور غوث پاک سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے اس بندے سے عذاب اٹھا لیا۔ اچھا، میرا مقصد یہاں پہ یہ واقعہ سنانے کا یہ ہے کہ پھر اس کے باپ نے جب دوبارہ اس سے ملاقات ہوئی عالم برزخ کے اندر، جب اس نے دوبارہ رابطہ ہوا بیٹے کو خواب کے اندر، وہ باپ دوبارہ ملا تو اس نے کہا کہ میرے سے وہ عذاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اٹھا لیا گیا ہے، تم پہ لازم ہے کہ تم شیخ کی ملازمت کو اختیار کرو۔ تم پہ لازم ہے کہ تم شیخ کی ملازمت کو اختیار کرو، ان کی پرماننٹ نوکری کو، ان کی خدمت کو اختیار کرو۔ اگر ایک دفعہ گلی سے گزرنا عذاب کو ہٹا دیتا ہے، عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، تو جو لوگ مستقل ڈیوٹی کے اندر رہتے ہیں، جن کے شب و روز، جو خانقاہ کے آستانے کے درگاہ کے مجاور ہیں، جو درویش ہیں، جو حضور کی دہلیز کے اوپر بیٹھے ہیں، جو قبلہ کعبہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں، اپنے مرشد کی بارگاہ میں جن کے دن رات گزر رہے ہیں، تو سوچیں ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہوگا۔ تو پیر بھائیوں، اس چیز کو سوچنا چاہیے ہم سب کو۔ وقت اور حالات کے مطابق خدمت کے تقاضے بدل جاتے ہیں، ہر بندہ اپنے وجود اور ذات کے اندر بہتر سوچ سکتا ہے کہ وہ کون سی خدمت بہتر کر سکتا ہے۔ یہ وقت، یہ چند دن کی زندگی ہے، ہم سب لوگوں نے چلے جانا ہے۔ اور حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وراثت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ جو تم نے آگے بھیجا ہے، وہ جو بندے نے آگے بھیجا۔ اور ہم سب کے اپنے اپنے اکاؤنٹ ہیں، اپنے اپنے کھاتے ہیں، کسی نے کسی کے کیا کام آنے۔ تو جو ہم خدمت کر لیں گے سائیوں کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی محروم نہیں رکھے گا۔ سائیوں کیونکہ ان کی دہلیز پہ بیٹھنے والا کتا محروم نہیں رہتا، تو ہم تو پھر حضور کی امتی، ان کے نوکر اور غلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔